بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کل سیاست اور صحافت سب جمع ہو گئی ہے عدلیہ کے اندر، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عدلیہ اپنی جگہ پہ المیے سے دوچار ہیں. اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے، اور آج کے بینچ ساری پینل میں ہمارے ساتھ شامل ہیں جناب قیوم صدیقی صاحب، حسنات ملک صاحب، اور مطیع اللہ جان صاحب، اور حسن ایوب خان صاحب. کہاں سے شروع کریں مطیع اللہ جان صاحب؟ شارٹ آرڈر سے شروع کر دیں. کون سے والا؟ 7 والا یا 9 والا؟ نہیں، میں حسن سے شروع کرتا ہوں. سر، یہ عدلیہ کسی المیہ سے دو چار ہے، میڈیا تو ہے، سیاست تو ہے. دیکھیں، اب اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ اس وقت آپ کی جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کے اندر اس وقت جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے وہ 15 ججز کی ہے، اور وہ 15 ججز بھی آپس میں اتفاق سے بیٹھ نہیں پا رہے. یہ بھی تھی کچھ ججز جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کے آپس میں ٹاکنگ ٹرمز نہیں ہیں. یعنی اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ جنہوں نے پورے ملک کو انصاف فراہم کرنا ہے، جنہوں نے تمام ہائی کورٹس کو ریگولیٹ کرنا ہے، وہ اس عدالت کے جو سینئر ججز ہیں ان کے ٹاکنگ ٹرمز نہیں ہیں. اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ انفارچونیٹ کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے بیہائنڈ کلوز ڈورز ان کے آپس میں جو ہے اختلافات تھے، اب تو وہ بہت ویزیبل ہو چکے ہیں. سلیم بھائی، آپ اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑی سکرین لگا کر اس بڑی سکرین کے اوپر جو ہے وہ ڈسپلے کیا جا رہا ہے کہ جو اوپن کورٹس کے اندر ہم اختلافات دیکھ رہے ہیں ججز کے اندر. اور پھر اس کے بعد جو جوڈیشل آرڈر آیا، یعنی اب اگر آپ دیکھیں تو 2 روز قبل جو سماعت کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اور گزشتہ روز جو انہوں نے آرڈر جاری کیا ہے ویب سائٹ کے اوپر، تو وہ آرڈر آپ پڑھ لینا. تو وہ تو انہوں نے شو کر دیا کہ جو بینچز کی کانسٹیٹیوشن ہے اور کیسز کی فکسیشن ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. اس میں جو چیف جسٹس کو انہوں نے بیسیکلی نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے ایک طریقے سے چارج شیٹ کر دیا ہے کہ وہ اپنے کوڈ آف کنڈکٹ یا اپنے اوتھ کے مطابق جو ہے وہ اپنے فرائض انجام نہیں دے رہے. تو اس سے زیادہ انفارچونیٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو حالات ہیں اس وقت، جتنی خرابی بڑھ چکی ہے، اس کی زیادہ ذمہ داری چیف جسٹس کے اوپر عائد ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس عدالت کے سب سے بڑے جج ہیں، وہ سب سے سینئر ہیں. جو جتنا بڑا جس کے پاس عہدہ ہوتا ہے اس پر اتنی ہی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. میرا تو یہ ماننا ہے. حسنات ملک صاحب کی طرف جاتے ہیں. اور پہلے جب افتخار چودھری صاحب کے دور میں ہم دیکھتے تھے کہ کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہوتا تھا، سب یک زبان ہوتے تھے، ایک جیسے فیصلے آتے تھے، سب کا اتفاق ہوتا، تو ہمیں اس پہ بھی اعتراض تھا. اب اگر ججوں کا اختلاف ہے، اختلاف نظر ہے، اور مختلف فیصلے دیتے ہیں، تو یہ تو خوشائند بات نہیں ہے. جی، اگر اختلاف صرف فیصلوں کی حد تک ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے کی ایک دوڑ چل رہی ہے جس میں سپریمیسی چاہی جا رہی ہے. سپریمیسی کس گروپ کی ہونی ہے؟ دھڑے 2 بڑے واضح ہیں سپریم کورٹ میں اس وقت. افتخار محمد چودھری کے دور میں دھڑے نہیں تھے، لیکن ان کے بھی فیوریٹ 2-3 ججز تھے. پھر ایک وائس چیف جسٹس ناصر الملک، ان کے دور میں کوئی فیوریٹ جج نہیں تھا، فیوریٹ صحافی بھی تھے. ہاں، صاف. پھر اس کے بعد جب انور علی جمالی کا دور آیا، انہوں نے بھی 1-2 ججز فیوریٹ رکھے. ثاقب نثار صاحب کے دور میں یہی معاملہ. انہوں نے جس طرح پرابلم یہ آ رہی ہے جب بھی کوئی چیف جسٹس پنجاب سے آتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کو ایک چتراہٹ کے طور پہ جس طرح چلاتا ہے، اور اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اس کے 3-4 فیوریٹ ہوتے ہیں جو اس کے لائک مائنڈڈ ہوتے ہیں، ان کو تو وہ ساتھ ہائی پروفائل پولیٹیکل کیسز میں بٹھاتا ہے، لیکن جو اس کی فیوریٹ بک میں نہیں ہوتے ان کو کارنر کر دیا جاتا ہے. یہی کام ثاقب نثار نے کیا. پھر اب یہی کام اب 1 سال سے ہو رہا ہے. اب دیکھیں نمبر 2 اور نمبر 3 جو جسٹس قاضی فیصل اور جسٹس سردار طارق کسی کیس میں بھی نہیں ان کو ہائی پروفائل کیس میں نہیں بٹھایا جا رہا. اور اس کی اب ہم پہلے تو بات کر رہے تھے، وکلاء بات کر رہے تھے، اب تو سپریم کورٹ کے اندر سے وکلاء ججز جو ہیں وہ اس آوازیں دے رہے ہیں کہ جی یہ زیادتی ہو رہی ہے. فلاں جج جو ہے جس پہ اتنے سیریس ایلیگیشن ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں، باہر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف جو ہے مس کنڈکٹ کی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن میسج یہ دیا جاتا ہے کہ ان کو ساتھ اگلے ہفتے کے روسٹر میں ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے. اور یہ کہ جو سینئر موسٹ جج ہیں، جو اگلے فیوچر کے چیف جسٹس ہیں، ان کو 1 سال میں جتنے بھی بڑے ہائی پروفائل کیس پولیٹیکل سینسٹیو آئے ان کو باہر رکھا گیا. تو یہ اس کی ریزن بھی نہیں ہے. اور مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اگر آپ دیکھیں تو ریواز اراؤنڈ چیف جسٹس ہے. چیف جسٹس جو ہے وہ اس کے پاس اتنے لامتناہی اختیار ہیں کہ وہ بینچز کی کمپوزیشن بینچ زیادہ کر سکتا ہے، کم کر سکتا ہے، کیس فکس کر سکتا ہے، کیس کو دبا سکتا ہے.
کسی کے خلاف کارروائی اگر مس کنڈکٹ کی اس کو دبا سکتا ہے, نہیں اگر چاہے تو چلا بھی سکتا ہے. تو یہ اصل ایشو جو آ رہا ہے یہ چیف جسٹس کے اختیار کا ہے. اور کیا فیوچر میں جو چیف جسٹس بننے ہیں جیسے قاضی فیصل اور جیسے منصور علی شاہ, وہ بھی چاہتے ہیں لیکن چیف جسٹس کو یہ لامتناہی اختیارات قیوم صدیقی صاحب کے دوست افتخار چودھری صاحب نے نہیں دلوائے تھے, اور اس وقت ہم سب نے اس پہ واہ واہ نہیں کیا تھا. یہ بالکل یہ نہیں قیوم صدیقی صاحب جواب دے, وہ ہنس رہے ہیں. نہیں آپ ان سے نہیں صدیقی صاحب جواب صدیقی صاحب تو پارٹی ہے نا. ہاں ان سے پوچھیں نا. میں تو آپ نے پارٹی بنا دی ہے, الیج کر دیا, میں کیا جواب دوں. نہیں دیکھیں یہ تو ساری جو اگر میں وہی کہوں کہ سسٹم کو نقصان پڑا ہو, وہ عدلیہ تحریک کے بعد جو جوڈیشری ریسٹور ہوئی اور افتخار محمد چودھری نے, انہوں نے سارے اختیارات اپنے پاس رکھے. ایون پرویز مشرف کے اقدام کو درست ایون ججز کی اپوائنٹمنٹ کے نہیں, مشرف صاحب کی جو بھی معاملہ اس میں تو سارے ساتھ تھے, لیکن بعد میں کیا افتخار چودھری نے جو 4 سال جس طریقے سے چلایا سسٹم اور سولین جو اداروں کو کمزور کیا, اور الٹیمیٹ وہ ٹائم تھا جب جو ہے وہ چاہیے یہ تھا کہ آپ سولین اداروں کو مضبوط کرتے. آپ نے جو پالیٹکس کی شیپ دی اور ایسا تاثر ملا کہ جب ہر چیز جو ہے وہ افتخار محمد چودھری کر رہے تھے. اچھا, آپ پہ ہم نے جو فرد جرم مل کے عائد کیا ہے تو اس کی صفائی میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ سنا ہے کہ افتخار چودھری اور ثاقب نثار صاحب ابھی تک ایکٹیو نہیں ہیں. پتہ نہیں مجھے اس بارے میں کوئی براہ راست میرے علم میں نہیں, اگر ہوتی تو میں ضرور بتاتا آپ کو. لیکن یہ بات ہے کہ جو جیسے ریٹائرڈ جنرل ہوتے ہیں اور ان کا ایک اپنا کولیجیم ہوتا ہے, اسی طرح سے جج صاحبان بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے اندر اگر آپ دیکھیں وہ چیز ریفلیکٹ بھی کرتی ہے پھر اس طرح سے, جیسے کہ ثاقب نثار صاحب نے ایک اپوائنٹمنٹ کی کراچی سے 4تھے نمبر سے اٹھا کے ایک جج صاحب کو سپریم کورٹ میں لے کے آئے, اور اس میں جسٹس منیب اختر کی بات کر رہا ہوں, اور سینیورٹی میں اس وقت جو ہے جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کے, ان کو بعد میں لایا گیا. اس طرح سے اگر اپنی سینیورٹی کے اعتبار سے جسٹس یحییٰ آفریدی سپریم کورٹ میں ہوتے تو ان کا عرصہ ٹینیور جو ہے بطور چیف جسٹس 4 سال ہوتا. اس ایک موو سے انہوں نے ان کا عرصہ جو ہے وہ 2 سال کا کر دیا, ان کو نیچے لے جا کے ان کو پہلے لا کے. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر ابھی بھی جتنی تقرریاں ہوئی ہیں, جونیئر ججز کو پریفرنسز کیوں دی جا رہی ہیں. ابھی ایک اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے جس میں پہلے پھڈے ڈلے تھے اور پھر وہ تھا, پھر اب ایک جونیئر نیچے سے بندہ شاہد وحید صاحب, جسٹس شاہد وحید, بہت اس کے اوپر لیدے ہوئی, چیف جسٹس کے نام مسترد ہوئے. پھر آپ کی حکومت جو ہے اس نے اپنا اٹارنی جنرل اور لا منسٹر جو ہیں وہ انہوں نے کیا کہتے ہیں اس کو پچھتاوا ظاہر کیا. ڈیل شیل کی باتیں میں بغیر اس کے نہیں لگا سکتا نا, سرنڈر کر دیا جو بھی ہے. تو اب آپ دیکھیں تو وہ کب کس وقت جج بنیں گے اور وہاں پہ کیا ہوگا. سو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جو ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں وہ ان کا اپنا ایک حلقہ اثر اور حلقہ احباب ہوتا ہے. نہیں, چیف جسٹس اپنے لیے جب یہ مطلق اختیارات لے رہا تھا اور اپنے آپ کو مطلق اتھارٹی بنا رہا تھا تو اس وقت ہماری پارلیمنٹ اور میڈیا کیا کر رہی تھی اور انہیں کیوں مزاحمت نہیں؟ اب یہ دیکھیں نا کہ کیوں مزاحمت نہیں کر رہی تھی. اب یہ جو جوڈیشل کمیشن آپ دیکھیں 18ویں آئینی ترمیم کے اندر جوڈیشل کمیشن بنا تھا. اب کہ جی اس کے ذریعے سے اپوائنٹمنٹس ہوں گی, لیکن وہ پھر چیلنج ہوئی. افتخار محمد چودھری صاحب کی سربراہی میں فل کورٹ نے سنا. پھر اسی وقت آپ یہ دیکھیے کہ کیونکہ 18ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہوئی تھی اور چیف الیکشن کمشنر کی تاریخ بھی بدل چکی تھی, اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے کو 25 MNAs اور سینیٹرز بائی الیکشن کے ذریعے منتخب ہوئے تھے. اب آئین یہ کہتا تھا کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور الیکشن کمیشن 5 کا ہونا تھا, اس وقت حامد مرزا صاحب ہوا کرتے تھے چیف الیکشن کمیشنر. تو ان کی 25 جو MNAs اور سینیٹرز کے کیا آیا وہ ویلڈلی الیکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں, وہ کیس تھا جس میں آپ کے حفیظ شیخ صاحب بھی ہیں جو فائنانس منسٹر تھے. ان دو میں پھر جو ہے آپ یہ دیکھیں, اور کچھ 54 کے قریب جج صاحبان تھے. آپ کو یاد ہوگا ایک دن اچانک افتخار محمد چودھری صاحب کا ڈنر تھا اور جسٹس رمدے ریٹائر ہو رہے تھے, تو
جیلانی صاحب، یوسف رضا جیلانی صاحب جو ہیں وہ اچانک سے اس ڈنر کے اندر آتے ہیں، اور پھر ٹینشن یہ تھی کہ 54 ججز جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ تھا، ان کی تقرریاں جو کہ چیف جسٹس نے کرنی تھی اس وقت. تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ معاملہ ہوا، اور پارلیمنٹ کو 19ویں ترمیم کا موقع فراہم کیا گمبے گیا، صاحب اور کو سال کی جوڈیشل ایکسٹینشن کمیشن دے کے گئے تھے نا جی. چلے آپ تو اس دوران بھی بینچز میں شامل سال کی رہے. ایکسٹینشن دی تھی جسٹس رمدے کو. مطیع اللہ جان نہیں، صاحب ایکسٹینشن نہیں تھی یار، ایڈ ہاک جج کے Ad hoc طور پر judge آئے طور تھے. پر وہ آئے تھے. آپ سن لیں نا، وہی قسم مطلب بات. مطیع اس اللہ جان سوال کا صاحب جواب ہے نا پچھلے یہ. 5-6 سال زیر اعتاب رہے، جی جی اور کسی ٹی وی چینلز کے کسی بینچ میں ان کو شمولیت کی اجازت نہیں تھی. ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو اختلاف ہے، یہ تقسیم ہے، ڈویژن ہے، یہ کس بنیاد پہ ہے؟ آئیڈیالوجیکل بنیاد پہ ہے، پرو انٹی عمران بنیاد پہ ہے، پرو انٹی اسٹیبلشمنٹ بنیاد پہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ذاتیات کی بنیاد پہ؟ دیکھیں، میں آپ کے سوال میں ہی جواب تلاش کروں گا، اور قیوم صدیقی اور اسناد سے معذرت کے ساتھ جب ہم افتخار محمد چودھری کا نام لیتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت آرمی چیف جنرل کیانی تھا. اسی طرح جب ہم نام لیتے ہیں انور ظہیر جمالی یا آصف سعید کھوسہ تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور جنرل باجوہ تھے. تو اس لیے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو ججوں میں جو اختلافات ہوتے ہیں، جو کشیدگی ہوتی ہے، جو تلخی ہوتی ہے، وہ اس گیم پلان کی وجہ سے ہوتی ہے جو گیم پلان ججوں کا اپنا نہیں ہوتا. اب اگر آپ افتخار محمد چودھری کو اس کی بحالی کے بعد جو کچھ اس نے کیا اس کو یہ کریڈٹ دیں کہ اس کا کوئی ذاتی سوچ تھی یا کوئی ذاتی فکر تھی، کوئی نظریہ تھا، کوئی فلسفہ تھا، تو میں بالکل ایسا اس کو کریڈٹ نہیں دوں گا. کیونکہ وہ جن شرائط پہ واپس آئے تھے افتخار محمد چودھری، وہ وکلا تحریک کے دوران ہی کچھ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی تھیں. اور جس طریقے سے جنرل کیانی کے دور میں اس کو جنرل کیانی کا دور کہوں گا، کیونکہ ابھی جن ادوار سے ہم گزرے ہیں ہم اسے کسی وزیر اعظم کا دور تو کہنے سے رہے، نہ ہی چیف جسٹس کا. تو اس دور میں جس طریقے سے، جیسے کہ حسنات نے ذکر بھی کیا، کہ سیاسی جماعتوں کو اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو پریشر میں لایا گیا، اس میں ہم اور آپ جو ہمارے ساتھی صاحبان ہیں وہ بھی بھرپور طریقے سے استعمال ہوئے. تو اس میں بھی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، اصل کھیل اس کی تھی. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ افتخار چودھری ہے، اور ہم چاہے میڈیا ہیں، اعتزاز احسن ہے، چاہے اینکر پرسن ہیں، ہاں، چاہے ججز ہیں، ہم لوگ مہروں کی طرح کام کرتے رہے. تو یہ کہنا کہ بھئی ثاقب نثار جو ہے اس کا کوئی سوچ اور فکر تھی یا بے فکری تھی، یا پھر آصف سعید کھوسہ کوئی فلسفہ لے کر آیا تھا ہمارے ملک میں اور وہ فلاں ججوں کو اس وجہ سے اوپر لانا چاہ رہا تھا کہ اس کے نزدیک وہ میرٹ ہے، یہ سینیارٹی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ساری کھیل جو اس وقت عدلیہ کے اندر ہو رہی ہیں وہ آپ نے خود اپنے سوال کے اندر اس کا اشارہ دے دیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپس میں ایک تقسیم ہے جو ہائی کورٹس کے اندر بھی موجود ہے. اور مقابلہ اس وقت یہ ہے کہ ہائی کورٹ سے اسٹیبلشمنٹ کا کون جج اوپر لایا جا سکتا ہے، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کورٹ کو پیک کرنے کی ایک دوڑ ہے. نہیں اس وقت آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ جن ججز پہ تنقید ہو رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف جا رہے ہیں؟ کیونکہ میں اسٹیبلشمنٹ تو حکومت کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے. دیکھیے، آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت 2 قسم کی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس سے زیادہ ہم بات نہ ہی کریں تو کیونکہ آپ بھی گزارا کرتے ہیں تو گزارا ہی کریں. تو جو ججز ہیں، جو پرانے جن کے رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، تو آپ کے خیال میں وہ رابطے ختم ہو گئے؟ اور آپ کے خیال میں جہاں تک عمران خان صاحب کو ایک پروجیکٹ کے ذریعے لا کے پہنچایا گیا ہے تو اب ان کو بس پہنچا کے بس اب وہ منہ پھیر کے چل پڑی ہے اسٹیبلشمنٹ واپس؟ تو میرے خیال میں اس پروجیکٹ کا کچھ نہ کچھ حصہ کہیں نہ کہیں سرگرم عمل ہے. ججز کو اچھی طرح معلوم ہے جو کچھ انہوں نے ماضی میں کیا، اب ان کی اور ان کی جو جنریشنز ہیں اور ان کے جو پرو اسٹیبلشمنٹ جو ایلیمنٹس ہیں ان کا سروائیول اس میں ہے کہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ جو ججز ہیں وہ کنٹرول میں رہیں، وہ نیومیریکلی کنٹرول میں رہیں،
وہ فیصلوں کے ذریعے کنٹرول میں رہیں. قیوم صدیقی صاحب کا کوئی خطرہ نہیں ہے؟ نہیں وہ جج نہیں ہے نا، دونوں جرنیل ہیں. میرے خیال میں ریٹائرڈ جج اور ریٹائرڈ جرنیل کی بات کر رہے ہیں آئی بلیو. میرے خیال میں Correct me if I'm wrong. ہمیں ایکچوئل کنٹیکسچلائز کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو جن کا نام لیا ججوں کا، ہم نے یہ اس لیول کے کوئی فلاسفر نہیں تھے کہ جن کے اوپر کتابیں لکھی جائیں کہ انہوں نے پاکستان کے اس خاص دور میں ان کا کوئی یہ فلسفہ تھا یا سوچ تھی. یہ تو ان کی فکر کیا، یہ ان کی تو بے فکری بھی نہیں تھی. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور جلدی واپس آئیں گے. آپ سے اتنا انتظار نہیں کروائیں گے جتنا ہمارے ججز صاحبان عمران خان صاحب کی پیشی کے لیے کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. اور حسن صاحب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ سیاست میں جھگڑا ہوگا تو حل کے لیے وہی بڑی عدالت ہے اس کے پاس ہم جائیں گے. فوج اپنے حدود سے تجاوز کرے گی تو ہم اس کے پاس جائیں گے. میڈیا کے ساتھ کچھ ہوگا یا کچھ کرے گا تو اس کے پاس جائیں گے. اب ادھر جب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خود وہ عالمیہ سے دو چار ہے جی تو ان کو کون ٹھیک کرے گا؟ اللہ ہی ٹھیک کرے، دعا کریں ان کے لیے. مجھے تو کوئی وے فارورڈ نظر نہیں آ رہا. یا وہ خود جو ہے یہ اس تنازع سے خود کو باہر نکالیں. ایک مرتبہ جو میری سورسز نے بتایا تھا کہ چیف جسٹس اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان تعلقات دوبارہ بحال کرانے کے لیے جسٹس منصور علی شاہ نے کچھ کردار ادا کیا تھا، اور کچھ اس کے بعد جب ان کی بات چیت ختم ہو گئی تھی تو پھر ان کی بات چیت دوبارہ ٹاکنگ ٹرمز بحال ہوئے. اور اس کی تصدیق پھر ایک دفعہ جو ہے وہ ان میں سے ایک سے میں نے خود بھی کی تھی، بات ہوئی تھی جو ایک فنکشن میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی سپریم کورٹ کے اندر ہی، جس پر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی بالکل ہمارے ٹاکنگ ٹرمز بحال ہو چکے ہیں. اچھا چلے، اب ٹاکنگ ٹرمز ان کے بحال ہو چکے ہیں، لیکن عملی طور کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اختلافات پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر چکے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں تو ریٹن آرڈر کے اندر جس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کا اظہار کر دیا، اور عملی طور پر ان کو یعنی گزشتہ روز ان کا چیف جسٹس نے جس قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی بینچ نہیں دیا. یعنی اگر آپ دیکھیں تو اٹ واز ویڈنسڈے، بدھ کے روز جس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں کسی مقدمے کی انہوں نے سماعت نہیں کی. تو اس کا کوئی میکینزم نہیں ہے ہمارے سسٹم میں کہ وہ مثلا ہم تو چاہتے ہیں کہ مظلوم جی وہ جائے گا اپنی دادرسی کے لیے اس جج کے پاس، جی لیکن اگر سپریم کورٹ کا جج خود مظلوم بن جائے اور وہ اپنا حق نہ لے سکے تو کوئی اس سسٹم میں کوئی ان کے انصاف لینے کا کوئی نظام نہیں ہے. اگر آپ بات سنیں جس قاضی فائز عیسیٰ کا جو مین ایشو تھا، ایک تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو بینچز کی کانسٹیٹیوشن وہ کس طرح ہو رہی ہے، یا کس جج کو کس جگہ لگانا ہے، اور کیا ویک کے لیے وہ بینچ تشکیل پایا ہے یا فوراً اس کو جب چاہیں چیف جسٹس چینج کر سکتے ہیں. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو پبلک امپورٹنس کی بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ اگر 1999 کے یا 2000 کے یا 2001 کے مقدمات ایک اسی نیچر کے پینڈنگ ہیں بیفور سپریم کورٹ آف پاکستان، تو ان کی جگہ سال 2020 یا 2021 کے مقدمات کی سماعت کے لیے مقرر کیے جا رہے ہیں. اور اس حوالے سے انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنی عدالت میں بلایا، اور اس کا کوئی ٹھوس جواب وہ نہیں دے سکے رجسٹرار. یعنی رجسٹرار صاحب کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو بات کرنے کی کوشش کی وہ جسٹس منصور علی شاہ کے اوپر، انہوں نے کہا جی کہ وہ کیونکہ ان کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا جی مینجمنٹ کمیٹی کے ہیڈ ہے، نہیں لیکن انہوں نے آگے سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر میں بھی کہوں کہ میرے بھائی کا کیس لگا دیں تو آپ کو وہ آرڈر بھی نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ فرسٹ کم فرسٹ سرو کے اوپر جو ہے یہ پرنسپل اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ جس کا مقدمہ اگر سیم نیچر کا کیس ہے اور اگر وہ پرانا جو سپریم کورٹ کے اندر دائر ہوا ہے تو اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں. تو گیٹنگ بیک ٹو دا ایشو کہ ان کے آپس میں تنازعات حل کس طرح ہو سکتے ہیں کہ جو پرنسپل ڈیفائن ہے یا جو ایک روایت چلی آ رہی ہے اس کے اوپر آپ کو سختی سے عمل کرنا ہوگا. لائکس ڈس لائکس پک اینڈ چوز جو ہے وہ نہیں کرنا، چیری پکنگ نہیں کرنی، اور کوئی بھی جج جو ہے وہ ایسا تاثر نہ ملے کہ یہ بلو آئیڈ ہے اور یہ جو جج ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے سوتیلی ماں والا سلوک کرنا ہے. لیکن اگر ہم بات کریں جسٹس فائزہ کو یا جسٹس سداد طارق مسعود کی، تو ان کو آپ مجھے بتا دیں کہ کسی ایک مقدمے میں بھی اہم نوعیت کے کسی ایک مقدمے میں بھی ان کو جو ہے وہ شامل کیا گیا آج تک؟ میں نے تو نہیں، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا فوجی اقدامات سے بھی زیادہ ملکی حالات پہ اثر پڑتا ہے. اب چلو نمائش ہی صحیح، پرویز مشرف پہ تو مقدمہ چلا، ابھی ہم ادھر فریاد کر رہے ہیں کہ جی ثاقب نثار صاحب نے یہ کیا، افتخار چودھری صاحب نے یہ کیا،
تو کوئی ججوں کے احتساب کا یا ان پہ چیک اینڈ بیلنس کا کوئی سسٹم ہمارے ہاں نہیں ہے؟ دیکھیں سویلائزڈ معاشروں میں ججوں کا احتساب قانون کے مطابق تو ججز ہی کرتے ہیں، مگر اصول کے مطابق تاریخ کرتی ہے اور معاشرہ کرتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ججز جو ہیں قانون کے مطابق اپنے ساتھیوں کا احتساب کریں گے، تو آپ کو میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ جب نیب کا چیئرمین کوئی بیوروکریٹ ہوتا تھا تو اس کو ہر روز افتخار محمد چودھری جو ہیں بلا کے ان سے سوال جواب کرتے تھے کہ بھئی تم نے یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا۔ مگر جب ایک سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج نیب کا چیئرمین لگا تو آج تک کسی سپریم کورٹ کے جج کو آج تک ہمت نہیں پڑی کہ نیب کے کیسز میں ان کو بلا کے بڑے بڑے اہم آئینی اور دوسرے سوالات پہ پوچھ ہی لے۔ اب حالت یہ ہے کہ نیب تو ایک اسٹیچوٹری ادارہ ہے نا، ایک قانون کے تحت بنانا ہے، ایک آئینی ادارہ ہے، اس کا بھی یہ قصور ہو گیا کہ اس کا سربراہ بھی کوئی جج نہیں تھا ریٹائرڈ، تو اب اس کو بھی چند گھنٹوں کے نوٹس کے اوپر طلب کیا جاتا ہے۔ میں چیف الیکشن کمشنر کی بات کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ وہ کوئی ریٹائرڈ جج نہیں ہے۔ اور آج تک الیکشن کمیشن کا بھی جو ریٹائرڈ جج سربراہ رہا ہے اس کو کبھی طلب نہیں کیا گیا۔ تو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جج جو ہے اپنے ساتھی ججوں کا احتساب اور کریں سب سے بڑی ہیومن رائٹس وائلیشن مسنگ پرسنز ہے، اور اس کمیشن اس کمیشن کے سربراہ کو کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ جاوید اقبال کو بلا کے دیکھے، پتہ نہیں وہ کون سی ویڈیوز اور آڈیوز ان کی لے کے ریٹائر ہو گیا ہے۔ جب آڈیو ویڈیوز کی بات آ گئی تو اس کے نہیں، ظاہری بات ہے کہ کچھ یا تو یہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں خود لوگ اعلیٰ اخلاقی اور معیارات پہ اور مقام پہ فائز ہوتے، اگر ادھر یہ ہے کہ گروپنگ ہے، ذاتیات سے بھی کام لیا جا رہا ہے، تو کیا یہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ پارلیمنٹ کوئی چیک نہیں ہو سکتا، کوئی اور نظام نہیں ہو سکتا؟ اچھا وہ میں سوال بھول گیا۔ یہ جو بات کر رہے تھے نا یہ صاحب، یہ بھی کہہ رہے تھے ذاتی اختلاف اور وہ اختلاف اور فلانا ٹمکانا، مجھے ان کے ذاتی اختلافات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ نے بات کی ہے، اور ہوتے بھی نہیں ہیں۔ اور جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ عدالت میں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ یہ نہ ہو کہ ابھی ریسنٹ کی مثال ہے کہ ایک 24 فروری کی تاریخ جو ہے اس اہم آئینی مقدمے سے غائب ہے، تاریخ غائب ہے۔ مطلب ہے کہ جس دن 9 جج صاحبان بیٹھے تھے وہ دن، تاریخ، آرڈر کچھ بھی نہیں ہے اس کا۔ یہ ایک بڑی چمبے کی بات ہے، تو اس میں ہمیں نظر آنا چاہیے نہ ویب سائٹ پہ نہ کاغذ میں، تو کہیں پہ بھی کل نہیں۔ سائن کروایا گیا، بتایا جا رہا ہے کہ 24 اب کا اگر آرڈر آپ ایک آرڈر کہیں کا کب جائے سائن کرائیں، تو اگر یہ کروایا گیا ہے تو مجھے ایک بات بتائیں، 24 کو تو 9 کے 9 جج صاحبان بیٹھے ہوئے تھے نا، اور 23 کو جو ہے وہ ڈائسینٹنگ نوٹس وغیرہ آ چکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس دن تو ان کو بٹھایا گیا تھا، لیکن بعد میں جب 27 کو بینچ تشکیل دیا ہے آپ نے، تو اس بینچ کے اندر ان کو 2 فاضل جج صاحبان کو آپ نے اپنی ڈسکریشنری پاور لے کے نکالا گیا، جبکہ سپریم کورٹ رولز کے مطابق ابھی جو قاضی فیصیٰ کی ججمنٹ آئی ہے اور جس میں سارے سپریم کورٹ رولز کا حوالہ دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یا رجسٹرار، اب بینچز بنتے ٹوٹتے کیسے ہیں وہ آپ بتائیں نا، ان کو آپ نے نہیں بتایا کہ چیف جسٹس کے سٹاف افسر نے کہا کہ جی زبانی احکامات ہیں، آپ پرپوزل بنا کے بھیج دیں، یہ رجسٹرار نے کہا ہے اس کو، اور اس پہ جو ہے وہ انیشل تھے جس کے اوپر جو ہے وہ بینچ جو ہے تبدیل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ جو کہ سپریم کورٹ رولز کی، سپریم کورٹ اپنے طور کے اوپر سکھا شاہی نہیں کر سکتی ہے، یہی لڑائی ہے کہ ایک گروپ آف جو سیٹ آف انڈیویجولز ہے وہ سپریم کورٹ کو سکھا شاہی طریقے سے چلانا چاہتا ہے، اور دوسرے جو اصحاب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آئین، قانون اور ضابطے کے تحت ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو۔ سی سی پی او کی ٹرانسفر جو ہے زبانی احکامات پر ہوئی ہے، حسن صاحب، سی سی پی او کی، تو اس پر بھی دیکھ لیں وہ چیز آ گئی ہے۔ نتھنگ اگینسٹ سکس، ہاں جی، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یار وہ پرابلم ہو گیا، زکام ہو گیا ان کو، نیزل کنجیشن آ گیا۔ ہاں، تو یہ جو ہے نا کہ جی آپس میں وہ ہے، بات یہ ہے کہ سیدھی سی لڑائی ہے کہ اگر عدالتیں اس دن کے آرڈر جو ہیں دوسرے دن بیک ڈیٹ کے اندر لکھوائیں گی تو کیا ہوگا؟ اب یہ بہت بڑا سوال ہے اپنا 24 کو بھی اگر فیصلہ ہو گیا تھا کہ 2 جج صاحبان نہیں بیٹھیں گے،
تو وہ جو 7 جج صاحبان ہیں ان کو کیوں نہیں بٹھایا گیا تھا, اور ان 2 جج صاحبان کو آپ نے کیوں نکالا؟ ٹھیک ہے, بینچز کی تشکیل کا یہ اختیار ٹرانسپیرنٹلی اور ٹھوس طریقے سے ہونا چاہیے کہ چیف جسٹس بھی جو ہے وہ بینچ میں کمی نہیں کر سکتا ہے سپریم کورٹ رولز کے مطابق. تو یہ کمی کیسے ہوئی ہے؟ اور پھر اگر یہ نہیں تھا تو پھر پاناما بینچ کی طرح سے 7 کے 7 جج صاحبان کو وہاں بیٹھ کے اپنا آرڈر سنانا چاہیے. تشکیل کے لیے چیف جسٹس کسی اس کے پابند تو نہیں ہے, ان کا مینڈیٹ اختیار ہے. سپریم کورٹ رولز کے تحت چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ وہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کرے, لیکن اس کا یہ اختیار نہیں ہے. ایک بینچ نے آپ نے بینچ بنایا, مقدمات مقرر کیے, اور اس مقدمے کے درمیان میں سے چیف جسٹس اٹھا کے آپ کا بینچ تبدیل کر دیں. یہ نہیں کہتے ہیں سپریم کورٹ کے رولز. سپریم کورٹ کے رولز کہتے ہیں کہ ماسٹر آف روسٹر یا ماسٹر آف سرکس تو نہ ہو, نہیں ماسٹر آف روسٹر مطلب ٹھیک ہے, کب کہہ رہے ہیں ہم کہ نہیں ہے, لیکن رولز کے تحت ہے نا بھائی, رولز کے تحت ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب جو ہے آپ نے وہ اس میں رولز کے اندر ہی چل سکتا ہے نا, کوئی ایسی پاورز نہیں ہے. اور پھر ڈسکریشنری پاورز بھی جو ہیں آپ نے چینج تو نہیں کر سکتے ان کو, آربیٹریلی آپ استعمال نہیں کر سکتے. بہت پورا کیس لا بھرا پڑا ہے یار آپ کا, ٹھیک ہے نا. صحیح کہہ رہے ہیں. اگر وہ آپ کے پرائم منسٹر اور کیبنٹ جو ہے اس کی ڈسکریشن اور اس کے پاورز ختم ہو گئی ہیں تو وہ سب پہ لاگو ہوتی ہے نا. سلیم بھائی, زبانی احکامات پر سی سی پی او کا ٹرانسفر تھا, اس کے اوپر جو ہے 90 دن کے الیکشن کی مدت کا آ گیا بیچ میں معاملہ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ جو الیکشن کمیشن زبانی احکامات پر آپ ٹرانسفر کس طرح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر چیف جسٹس کے سٹاف کے زبانی احکامات کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بینچ چینج ہو گیا, اور اس کی کوئی فائل سے کوئی ڈاکومنٹ نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چلو غیر اخلاقی تو ہو سکتا ہے, لیکن غیر قانونی تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, جب آپ ایسی باتیں کریں گے کہ تاریخیں غائب ہوں گی, اب اس میں کیا فیصلے ہوئے تھے کیا نہیں ہوئے تھے, تو انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ میں ان چیزوں کو آپ کہاں رکھیں گے؟ کیا کہ ہم یہ کہیں گے کہ اس دن صبح کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا؟ اچھا, کیا اس دن جو ہے یہ جان بوجھ کے رکھا گیا ہے؟ یہ کیا یہ ہوا کیا ہے؟ دیکھیں نا, اس سے شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے نا, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری, اگر ہو سکتا ہے کوئی بھول ہوئی ہے یا کوئی اس کے پیچھے کوئی سرٹن چیز ہے, جیسے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے نوٹ کے اندر لکھا ہے کہ جس طرح سے ان 2 جج صاحبان نے از خود نوٹس لیا ہے, اس میں ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ واضح ہوتا ہے. میرے پروڈیوسر نے از خود نوٹس لے کے بریک لینے کا حکم دیا ہے, تو اگر آپ کی اجازت تو میں ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں. ابھی تو میں گرم ہوا تھا, آپ ذرا ٹھنڈے ہو جائیں اور دوبارہ ملتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. حسنات ملک صاحب, یہ تو ہم جتنا یعنی حل مانگتے ہیں کہ بھائی حل کیا ہو, یعنی اختلافات بھی ہے, زیادتی بھی ہو رہی ہے, من پسند بینچز بھی بن رہے ہیں, تو وہ جو بھی میں سوال کرتا ہوں تو ہر کوئی مزید مسئلے بنا دیتا ہے اور وہ بتا دیتا ہے. تو حل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, حل تو یہ ہے کہ جو سربراہ ہوتا ہے انیشیٹو تو اس نے لینا ہے. چیف جسٹس جو ہے اس کا کام ہے کہ وہ انیشیٹو لے, لیکن یہاں یہ ہو رہا ہے کہ اگر یہاں ادھر سے کوئی موو ہوتی ہے تو اس سے سخت موو دوسری سائڈ پہ ہو رہی ہے. سپریم کورٹ رولز 1980 سے میں بنے, ان میں تبدیلی کی بڑی ضرورت ہے. یہ وائلیٹو آف دی کانسٹیٹیوشن ہے, بہت سی اس میں خامیاں ہیں, لیکن کوئی اس پہ توجہ نہیں دے رہا, اور یہ چیلنج ہوگا اگلے چیف جسٹس کے لیے. اب کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان رولز کو امینڈمنٹ کریں گے, جو فل کورٹ میٹنگ بلائیں گے, کیونکہ 2-3 سال ہو گئے ہیں فل کورٹ میٹنگ نہیں بلائی. یہ پارلیمنٹ نے کرنے ہیں یا فل کورٹ نے کرنے؟ خود کرنا. پرابلم یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی ڈکلیئر کیا ہے کہ آپ 2/3 سے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بھی نہیں کر سکتے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے, اور ہمارے معاملات ہم نے خود ریگولیٹ کرنے. اگر پارلیمنٹ کوئی لیجسلیشن لائے گی تو غالب امکان ہے کہ یہ جج پھر اکٹھے ہو جائیں گے اپنے مفاد کے لیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو انٹرنلی خود ہی کرنا ہے, جو قانون ہے اور جو ہم نے دیکھا ہے ماضی میں, لیکن اس پہ یہ ابھی تک کھڑی تو ہو یار, کہیں تو کھڑی تو ہونا ہے بھائی میرے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اب دیکھیں نا, ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہو گیا تو اس پہ بھی جو ہے وہ حکومت نے سرنڈر کیا, اور جونیئر ججز کی اپوائنٹمنٹ گو کہ بار کی طرف سے سخت ریئیکشن تھا. تو یہ اپاہج قسم کے پارلیمنٹ کھڑی ہو سکتی ہے. اب یہ اپاہج ہے یا نہیں ہے پارلیمنٹ کی یا کسی کی, مطلب آئین میں دیے گئے ادارے کی, میں اس کو انڈرمائن نہیں کر رہا ہوں. ایون انڈیویجولز کے آپ دیکھ لیجیے نا کہ بات یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کے سے ہمیں یا اس کے اندر ہونے والی بحثوں سے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ مطلب
کیا کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ کو بہرحال پارلیمنٹیرینس کو سیاستدانوں کو یہ رول جو ہے نا میں آپ کو بات بتاؤں جو جس نے بھی پارلیمنٹ کی ایگزیکٹو کی انکروچ کی ہے نا یہ جو جتنے چیزیں ہیں اس کو بیٹھ کے پارلیمنٹ کو بڑے سنجیدہ طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کو کھڑا ہونا چاہیے. کچھ نہیں ہونے لگا. بار کچھ نہیں کونسلز ہوگا. کا اور وکلاء تنظیموں کا کردار آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور یہ ایک ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عدلیہ کے اس طرح کے اقدامات کا آپ دیکھ لیں کہ جسٹس قاضی فائزہ کے لیے تمام بار کونسلز کھڑی ہو گئی تھیں لیکن پھر بھی منمانی جو ہے وہ چل رہی تھی اس زمانے میں بھی. تو بات یہ ہے کہ بار کونسلز اگر کسی ایک یعنی حامد خان گروپ یا اور آسما جہانگیر گروپ دونوں جسٹس قاضی فائزہ کی ریسٹوریشن کے لیے متحرک تھے لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ اسٹرگل جسٹس قاضی فائزہ کو خود کرنی پڑی. ان کو خود اگر اپنا کیس جو ہے انہوں نے آرگو کیا, ان کی فیملی پوری سرینا ایسا وہ آئی, ان کی بیٹی ان کی جو ہے وہ ساتھ ہیلپ کرتی رہی, معاونت کرتی رہی, اسسٹ کرتی رہی اپنے والد کو کیس کے دوران. تو انہوں نے تو اپنا کیس خود لڑا نا. یعنی پہلے تو منیر ملک صاحب نے جو کیس لڑا وہ تو جو ہے وہ لیگل بیٹل تھی. پھر جسٹس قاضی فائزہ نے لیگل بیٹل بھی لڑی اور پھر ایک اور بیٹل بھی تھی وہ بھی لڑی انہوں نے. اس میں انہوں نے ججز کو بھی جو ہے نا وہ کیونکہ وکیل جیسا مرضی ہو وہ اپنا کیس اس طریقے سے آرگیو نہیں کر سکتا, اس طرح پلیڈ نہیں کر سکتا جس طریقے سے پھر جو آدمی خود جو کہ خود جو ہے وہ اپنے حق میں دلائل دے سکتا ہے. تو انہوں نے ججز کو آنکھیں بھی دکھائیں اور پھر انہوں نے جو ہے وہ سیدھی سیدھی باتیں کی اور کافی دیکھا کہ ہم نے دیکھا کہ ان کا چہرہ بھی سرخ ہو جاتا تھا. پھر ایک دفعہ جسٹس منیب اختر کے ساتھ اور وہ خاصے ان کے جو ہے ہارش آرگومنٹس ہو گئے دوران سماعت. تو یہ بنیادی طور کے اوپر جو ہے نا یہ معاملہ یہ ججز جسے حساب کریں ان کو خود ہی آپس میں مل بیٹھ کر حل کرنا ہوگا. اور جہاں تک رہا سوال پارلیمنٹ کا اور سپریم کورٹ کا اس کی جو پاور کو جو اس نے گریب کیا ہے تو یہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سب لوگ جو ہے الزام لگاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے. کوئی ادھر بھی بات کرے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہے, سپریم کورٹ بھی جوڈیشری بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جو ہمیشہ سے گریب کرتی آ رہی ہے طاقت پارلیمنٹ کی. اور ہمیشہ اگر ملٹری کے تھرو ہی کوئی اس نے بھی اپنا مقصد حاصل کیا ہے تو وہ تھرو جوڈیشری ہی حاصل کیا ہے. تو بیسکلی سب سے زیادہ اگر اصلاح کی ضرورت ہے تو وہ جوڈیشری کے اندر ہے. نہیں, ہم اپنی اصلاح خود کر سکتے ہیں, ہم خود ایک پیج پہ آ سکتے ہیں کہ ہم ججوں سے یہ توقع کریں کہ وہ یہ اپنا معاملہ خود حل کر لیں. کیوں نہ توقع کریں؟ میرے خیال میں بہت مشکل ہے صافی صاحب. جب تک ہم جو فساد کی فتنہ کی جڑ کو نہیں پکڑیں گے نا تو اس وقت تک ہم یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ اگر یہ 15 ججز بیٹھ کے آپس میں معاملہ حل کر لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کیونکہ جڑ جو ہے نا وہ عدلیہ میں بھی وہی ہے, پارلیمنٹ میں بھی وہی ہے, میڈیا میں بھی وہی ہے. جڑ ہے جو تقسیم کرتی ہے ہر اس ادارے کو جہاں پہ یہ جڑ جاتی ہے اور یہ جڑ ٹریول کر رہی ہے. اس نے ہمارے اداروں کی بنیادوں میں دراڑیں ڈال دی. اس جڑ نے وہ ایک درخت ہوتا ہے نا جس کی جڑ ٹریول کرتی ہے تو اس نے ہمارے آئینی اداروں کی بنیادوں میں بھی دراڑیں ڈال دی اور وہ جڑ ہے اسٹیبلشمنٹ. آپ اس کو مذاق ہمیں نہیں لینا چاہیے, اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے. اور ایک بندہ اگر ایک مثال ہم اگر اسٹیبلشمنٹ سے کسی کو کامیابی سے بنا دینا تو وہ ساری جڑیں سوکھ جائیں گی. کیونکہ ابھی جتنے بھی جھگڑے ہیں عدلیہ کے اندر وہ صرف وہ خوف ہے جس کا میں پہلے سیگمنٹ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو پھر ہمیں آدھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اور وہ صرف عدلیہ کا خوف نہیں ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی خوف ہے, وہ ان سیاسی لیڈروں کا بھی خوف ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے بریفنگیں لیتے رہے. وہ ان صحافیوں کا بھی اعتراض آپ ان ججز سے کر رہے ہیں. سفر تو طے کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ چیزوں کو کچھ خوف تو آنا شروع ہوا. نہیں میرے خیال میں ججوں, میری بات ججوں کو خوف ہے, آپ سمجھیں اس بات کو. ججوں کو یہ خوف ہے اور یہ ابھی تک وہی مہروں کی طرح کام کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے اور جو اصل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو کل سے نیوٹرل ہو گئے, ہم تو پرسوں سے ہم نے چھوڑ دیا تھا. ہاں وہ تو کہنے والے تو ایسے ہاتھ اٹھا کے نہیں کہتے تھے میں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لوں گا. وہ کیا ہوتا ہے مطلب کہنے کو تو آپ کچھ نہیں کہتے. آپ نے کوئی حلف نہیں اٹھایا تھا. نہیں میں تو نہیں حلف اٹھا سکا. آپ سے اسٹیبلشمنٹ نے کوئی کام کروا دیا؟ نہیں, بات یہ ہے کہ میڈیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس چیز کو ریزسٹ کرتے ہیں اور بھگتتے بھی ہیں. وہ شاید آپ کی طرح گزارا نہیں کر سکتے لیکن وہ بھگتتے بھی ہیں, فیس بھی کرتے ہیں اور اسی لیے ان ویوز کے ساتھ وہ اسی طرح چلتے رہتے ہیں, ان میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آ سکتی. تو یہ تو اب وہی ججز جو اسٹیبلشمنٹ کو بظاہر ریزسٹ کر رہے ہیں ہم سب ان پہ تنقید کر رہے ہیں. نہیں, ان پہ تنقید کون کر رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری زیادہ تنقید ان پہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بیٹسمین بنے ہوئے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے امپائر بنے ہوئے ہیں.
تو ہماری تنقید تو اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ ہماری کیا تنقید ہو سکتی ہے؟ اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، اس کی جو ججمنٹس ہیں، اس کے جو فیصلے ہیں، وہ تو ایگزیکٹلی کانسٹیٹیوشن اور لا کی بات کرتے ہیں. ان سے اور دوسرے اختلاف ہو سکتے ہیں، ان کے ٹیمپرامنٹ کے مسائل ہیں، دوسری چیزیں، لیکن کم از کم وہ منافق نہیں ہیں. وہ مسکرا کے آئین پاکستان کے خلاف فیصلہ نہیں دیتے، وہ ہنس کے جو ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ جناب پہلے آئین بھی دستک ایک دے توہین رہا عدالت کا اور نوٹس میرے بھائی کو ہوا تھا، وہ اور کیس آئین ابھی کا بھی پینڈنگ حلیہ بگاڑ دیں. ہے. جسٹس گلزار احمد صاحب کے زمانے میں ایک کنٹیمپٹ کا ایک پروسیڈنگ ان کے خلاف شروع ہوئی تھی، انیشیٹ ہوئی تھی، وہ پینڈنگ ہے. تو میرے خیال سے دوبارہ پھر یہ ان کو جو ہے نا وہ یوز آف یوفیمزم جو ہے نا ان بھائی کے ڈکشنری میں نہیں ہے. تو وہ ہوتا ہے نا کہ سینگ ہارش ورڈ پولائٹلی، وہ جو ہے نا آرٹ یہ بھول چکے ہیں. تو وہ ان کا جب انہوں نے سنا، میں نے تو کوئی ہارش ورڈ نہیں یوز اچھا کیا. چلیں، اگر یہ بھی ہارش ہیں تو پھر ہمارا نہیں مالک ہے. منافق تو بہت نہیں دیکھیں نا آپ دیکھیں میں نے کیا منافق میرا خیال نہیں ہے کہ ہے، میں نے کیا منافق نہیں ہے. ہر چیز دیکھیں شروعات کہاں ہوئی، پرابلم کہاں سٹارٹ ہوئی. پرابلم سٹارٹ ہوئی پاناما سے، ثاقب نثار کے ٹائم سے اس ججز کی تقسیم شروع ہوئی. پھر جسٹس قاضی فائز کے ان کے کیس کے بعد جو ہے وہ بڑے واضح، جو کچھ ججز نے ان کو سپورٹ کیا، پٹیشن ان کی انٹرٹین کی، ایکسیپٹ کی، کچھ نے ان کی ریجیکٹ کی. ایک اور جج کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، صدیقی صاحب کے ساتھ بہت زیادتی جی جیسے شوکت صدیقی ہے، بالکل ان کے ساتھ بھی تھی. بہت زیادتی ہے. لیکن جو ایسا سمری ٹرائل کیا کہ کیا بات ہے، لیکن جواب کا بھی موقع نہیں دیا. FGCM تھا ان کا. اس کے بعد جو صورتحال ہے کہ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اب جو مزے کی بات ہے، جو Judicial ماضی court میں جو martial. ججز جو 10 سال جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کبھی کوئی کورسو آرڈر نہیں پاس کیا، ان کو ایون سپورٹ ہی کیا، وہ اس وقت جو اس قسم کے آرڈر کر رہے ہیں وہ پریشان کر رہے ہیں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو. اور یہ اب دیکھنا ہوگا، یہ بڑا چیلنج ہے کہ پہلی دفعہ وہ ان کے سامنے وہ آ رہے ہیں اور وہ کھڑے ہیں. اب دیکھیں کہ ان کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ کو ماضی کا معاملہ یا انٹرنل اتنی رفٹ ہے کہ جی اگر یہ اس سائڈ پہ ہیں تو ہم اس سائڈ پہ ہیں، لیکن انٹرنل لڑائی کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اس وقت جو کلیش ہے وہ انٹرنل زیادہ ہے، بیرونی زیادہ نہیں ہے، انٹرنل بہت زیادہ ہے. اچھا، آپ کوئی حل تجویز کرے کیوں کہ اگر انصاف کے سب سے بڑے ادارے کی یہ حالت ہو اور اس پہ اعتماد نہ ہو لوگوں کا، تو پھر تو کوئی طالبان کی طرف دیکھے گا، کوئی فوجی کی طرف دیکھے گا، کوئی کسی اور بندوق بردار کی طرف دیکھے گا، تو پھر تو یہ بڑا خطرناک صورتحال ہے. بالکل. دیکھیں اس میں ہمارا آئین اور جو جج صاحبان حلف اٹھاتے ہیں نا کہ میں بلا خوف و خطر اور روح و رعایت کسی کی حمایت کیے بغیر انصاف کروں گا، بس صرف اس لائن کے اوپر اگر وہ اپنے حلف کو روزانہ پڑھ کے جائیں تو پھر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ہوگا. اور دوسری جو بات ہے جو کہ جسٹس قاضی فائز نے اب ایک ٹرینڈ شروع کیا ہے، میں تو اس کو ظاہر ہے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں شاید پہلی مرتبہ ہوا کہ ان چیمبر پروسیڈنگ بھی جو ہے وہ اوپن کر دی گئی. اب جو رجسٹرار کی پوچھ پرتیت ہوئی ہے کہ بھائی بینچ کیسے بنتا ہے، اس نے بتایا چیف جسٹس کے سٹاف افسر ہمیں زبانی احکامات دیتا ہے. یہ چیز ہمیں پہلے نہیں تھا، ہمیں یہ تھا کہ جج کا کوئی روسٹر جاتا ہے وہ آتا ہے، سپریم کورٹ رولز کیا کہتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ چیف جسٹس کی پاورز کیا ہیں. اب یہ دیکھیں یہ ساری باتیں کر کے قاضی فائز صاحب خود چیف جسٹس بننے والے ہیں نا، تو وہ اس کو اپنے حق کے اندر لے جا سکتے تھے، لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کا بینچ بنانے کا وہ اختیار آربیٹریریلی من مانے طور کے اوپر استعمال نہیں ہو سکتا ہے، اس کی کچھ ٹھوس وجوہات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہ اسی میں جب ایک فیورزم ہوتا ہے تو انصاف کا آدھا قتل بقول ان کے وہ ہو جاتا ہے. عدلیہ کو میں پھر ایک مرتبہ خود پھر کہوں گا، جو پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کے کہا تھا، عدلیہ کو عدلیہ ہی ٹھیک کر سکتی ہے. صافی، اور شکر ہے آپ کا زکام بھی ٹھیک ہو گیا. تھینک یو. صافی ون لائن سولوشن. معاشرہ ایک ایسا مریض ہے کہ اگر اس کے بولنے کی آزادی دیں گے نا تو ڈاکٹر اس کی تشخیص بھی کر لے گا، لیکن اگر آپ بولنے کی اجازت نہیں دیں گے نا یہ سارے مسائل کا حل بھی نہیں ملے گا. بالکل درست. اور میرے خیال میں یہ جو آخر میں بات کی گئی کہ صبح اگر ہر فوجی اپنا حلف یاد کرائے اور اس پہ عمل کا عہد کرے کہ اس نے اسے انحراف نہیں کرنا ہے، جج روزانہ اپنے حلف کی طرف دیکھے اور اس سے انحراف نہ کرنے کے لیے ہر قیمت دینے کا عزم کرے، سیاستدان اپنے حلف کو یاد کرے اور اس سے انحراف نہ کرنے کے لیے ہر قیمت دینا کے عہد کرے، اور صحافیوں کا ویسے تو باقاعدہ حلف نہیں ہوتا ہے
لیکن اس کا قوم اور اللہ کے سامنے یہ وعدہ ہوتا ہے کہ وہ سچ بولیں گے اگر وہ اپنے اس حلف اور عزم کو مد نظر رکھیں. تو میرے خیال میں یہ ملک جو اس وقت خاکم بدہم جہنم کا منظر پیش کر رہا ہے، یہ ملک جنت بن سکتا ہے. آج کے شرکاء کے شکریہ کے ساتھ جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.